أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحفیظ پر بات کریں گے. الحفیظ جو حفاظت کرنے والا ہے، خوب حفاظت کرنے والا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام بھی ہے الحافظ، اس کا معنی بھی ہے حفاظت کرنے والا، نگہبان. ہر انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے فطرتاً کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو اور جو بھی چیزیں اس سے متعلق ہیں ان کی حفاظت ہو تاکہ وہ پرامن زندگی بسر کر سکے. اور اسی لیے انسان اپنے طور پر بھرپور کوشش بھی کرتا رہتا ہے اور ہر طرح کے خطرات سے خود کو محفوظ بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. وہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہماری بلکہ اس پلانٹ پہ پائی جانے والی باقی تمام مخلوق کی بھی. نہ صرف یہ کہ اس زمین پر پائی جانے والی مخلوق کی بلکہ آسمانوں کی، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، ہر ایک کی حفاظت اللہ ہی کے ذمے ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان و زمین اور باقی مخلوقات کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کو خوب علم ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کی حفاظت وہ خود کر رہا ہے. جیسے کہ سورۃ سبا میں فرمایا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ، نگہبان، حفاظت کرنے والا ہے، پوری طرح ان کی حفاظت کرتا ہے. آسمان و زمین کی حفاظت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. تو یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کو کبھی کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ دیا جائے تو وہ چیز اس پر ایک بوجھ بن جاتی، اس کے لیے مشکل پیدا کر دیتی. انسان عام طور پر اس ذمہ داری سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق کی حفاظت کرتے ہوئے قطعاً تھکتا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے تمام امور کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی حفاظت میں دے دینا چاہیے. ہر وہ چیز جس سے ہم خوف محسوس کریں، ہر وہ چیز جس سے ہمیں کوئی خطرہ ہو، کیونکہ انسان کو طرح طرح کے خطرات تو لاحق رہتے ہی ہیں. کچھ حقیقی خطرات بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خطرات انسان کی ذہن کی اختراع ہوتے ہیں. انسان کا دشمن شیطان انسان کو ہر دم خوف میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ خوف ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں چھت ہم پر نہ گر پڑے، وہ کسی بڑی بلڈنگ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. کچھ لوگ بلندی پر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. کچھ لوگ کچھ خاص قسم کا کھانا کھانے سے گھبراتے ہیں. مختلف طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کا اس بات پر یقین ہو کہ دنیا میں ہزاروں لوگ بڑی بڑی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں، بلندیوں پر بھی جاتے ہیں، جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں، مختلف طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن وہ سب زندہ ہیں،
تو مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا. اور اس طرح کی مختلف تدابیر سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانے سے انسان کے اندر کے خوف بھی دور ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر جو اور چیزیں رکھی ہیں جیسے پہاڑ رکھے ہیں تو ان کا بھی غرض یہ بتائی کہ کہیں زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے, زمین ہل نہ جائے. گویا انسان کے لیے پرسکون طریقے سے زمین پر چلنے پھرنے کا اس نے خود انتظام کر دیا ہے. پھر اسی طرح آسمان کو اس نے سقفا محفوظہ کہا ہے کہ ایک محفوظ چھت ہے. یعنی انسان آسمان کی بلندی کو دیکھ کر اگر ہیبت میں آتا ہے اور اس بات کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے کہ یہ آسمان انسان پر گرے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تھاما ہوا ہے اور اسے گرنے سے بچایا ہوا ہے. اور اسی طرح آسمان سے جو جدید تحقیقات کے مطابق مختلف ایسی چیزیں اترتی ہیں کہ جو انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے. کتنے بے شمار ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, میٹرائٹس گرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو یہ سب کچھ دراصل کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ تو عام حفاظت ہے جو سب کی ہو رہی ہے, لیکن ایک خاص حفاظت بھی ہوتی ہے, اور وہ خاص حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی کرتا ہے اور انہیں ایمان سے کفر کی طرف جانے سے بچاتا ہے. اسی طرح ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ جب ایک عورت نے ان کو ایک برائی کی دعوت دی اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو, لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس برائی کی قباحت ڈالی اور انہیں اس طرف مائل ہونے سے بچا لیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی, اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو مشکل میں پڑ جاتے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقوں سے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں بھی آتے. کچھ چیزیں ہماری حفاظت کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن کی ہمارے سامنے بھی نہیں ہے. غیر مرئی یعنی ان سین طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت, یعنی کسی بھی انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ایسے میں انسان مختلف طرح کی برائیوں سے جو بچتا ہے, انسان کے نفس کے بھی دھوکے ہوتے ہیں, انسان بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں ہارنے لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی جو واقعی سچے دل سے پورے اخلاص سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وفادار اور تابعدار بندے بنے رہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. پھر اسی طرح شیطان کی چالوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے, کیونکہ شیطان مختلف طرح کے دھوکے کے ساتھ اور مختلف طرح کی چالیں چل کر انسان کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے. کبھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے, کبھی کسی برائی کو اس کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے, اس کو خوشنما بنا دیتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ان چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا, کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اس کی بات نہ مان کر. اس نے یہ قسم کھا کر کہا تھا کہ میں انسان کے سامنے سے آؤں گا, اس کے پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور میں کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لوں گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف طور پر اسے بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور وہ تیرے فندے میں نہیں آئیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے.
یعنی شیطان جب دائیں طرف سے آتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو اسے دھتکار دیتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وہ جس طرف سے بھی آتا ہے، وہ جیسی بھی کوششیں کرتا ہے، لیکن انسان اس کی باتوں میں نہیں آتا اور وہ اس کو ہرا دیتا ہے، اس کو تھکا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے۔ آیت الکرسی تو ہے ہی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے خاص طور پر محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لے کر آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ یعنی خاص طور پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ یعنی خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو رات کو برے خواب دیکھتے ہوں یا خواب میں ڈر جاتے ہوں یا کسی بھی قسم کا خوف ان کو لاحق ہوتا ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلمے سے، اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح انسان جب صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، میں اپنے دشمن سے لڑ سکتا ہوں، میں ریزسٹ کر سکتا ہوں ہر ایول کے مقابلے میں۔ لیکن خصوصاً جب انسان بیمار ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے یا بڑھاپا آتا ہے، تو اس کے خوف اور اندیشے بڑھنے لگتے ہیں کہ اب میری حفاظت کون کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بیمار بندوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہر دن رات لکھتے رہو تا وقت کہ وہ میری حفاظت میں رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور اسی طرح اس کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی خصوصاً وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، جو وظائف، جو اذکار، جو نمازیں، جو چیزیں وہ عام صحت کی حالت میں اپنی ریگولیرٹی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور ان کے بیماری کی وجہ سے اگر اعمال چھٹ بھی جائیں تو بھی ان کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ وہ الحفیظ ہے، سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، اور وہ جس کی چاہتا ہے غیر محسوس طریقوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا تو اس وقت حفاظت کرنے والا ان کی کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ پھر اسی طرح یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ جس سے انسان ہر طرح کے آفات اور فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ آگے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما،
اور میں آپ کی عظمت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھسنے سے میں سنک ہونے سے بچ جاؤں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی جس کے بارے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی شام تک اسے کوئی اچانک مصیبت پیش نہ آئے گی، اور جو شام کو پڑھے اسے صبح تک کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ اب اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو جو ان سے حدیث سن رہے تھے انہوں نے بڑا تعجب ظاہر کیا کہ آپ تو یہ حدیث بتا رہے ہیں لیکن آپ کو خود فالج ہے، تو آپ پر یہ مشکل کہاں سے آئی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کیا تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی اس سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل درست کہہ رہا ہوں، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا اس دن میں غصے میں تھا اور میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی چیز واقعی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو تو انسان کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ پروٹیکشن خود بخود آگے سے ہٹ جاتی ہے، وہ شیلڈ ہٹ جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، ورنہ انسان کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پروٹیکٹڈ ہے اور پوری طرح انشورڈ ہے، کیونکہ انسان کے اندر کا یہ احساس کہ مجھے یہ چیز نقصان نہ دے دے، یہ نقصان نہ دے دے، یہ اس کے اندر ایک انگزائٹی پیدا کرتا ہے، ایک بے چینی پیدا کرتا ہے۔ تو ذکر اذکار کی توفیق مل جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کسی قلعے میں آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے اور پھر اس کو یہ احساس ہو کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے وہ راہیں دکھا دی، اپنی پہچان دے دی، اپنے اس نام کی پہچان دے دی، وہ اذکار سکھا دیے کہ جن کے ذریعے ہم ان مشکلات سے بچ سکیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا الحفیظ ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ہمارے پورے وجود کی بلکہ جسم کے الگ الگ اعضاء اور خاص طور پر وہ اعضاء جو بہت نازک ہیں ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ مثلاً وہ فرشتے کانوں، آنکھوں اور جلد کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے، کانوں سے جو کچھ دیکھتا سنتا ہے وہ اس کے حق میں یا خلاف گواہیاں بھی لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان علیکم لحافظین، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کرامن کاتبین، معزز کاتب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، اور وہ اپنے علم کی بنا پر انسان کے سارے اعمال کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے ارادوں اور خیالات، تمہاری گفتگو، تمہاری حرکات و سکنات، ہر چیز کو کمپائل کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح لکھ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی انسانوں پر حافظ ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی نفس ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے ہے۔ تو انسان کے تمام طرح کے اعمال اچھے ہوں یا برے اعمال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے حساب کے لیے لکھوا ہی رہا ہے،
لیکن انسان کی نیکیوں کی حفاظت بھی تو اس میں بہت اہم ہے. یعنی یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ انسان کی نیکیوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے کہ جو اچھے کام وہ کرتا ہے ان سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, محفوظ کیا جا رہا ہے. ورنہ ہم بطور انسان اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کو بھلا دیتے ہیں. ہمیں اپنا ماضی یاد نہیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں. اگر کسی بھی انسان کے اچھے اعمال زیادہ ہیں اور اگر ان کو کسی نے لکھا ہی نہیں, کہیں محفوظ ہی نہیں, تو اس انسان کے ساتھ تو پھر بہت زیادتی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کو وہ محفوظ کروا رہا ہے اور پھر وہ ان پر جزا بھی دے گا. اسی طرح انسان کے باقی جسم کی اور باقی چیزوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ, جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی مختلف طرح کے شر میں پڑنے سے اور مختلف طرح کی نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور یہ فرشتے بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ بھی, جوانوں کے ساتھ بھی اور بوڑھوں کے ساتھ بھی. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لاتے ہوئے اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو اعمال محفوظ کراتے ہیں ان کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں. مثلاً نمازوں کے اوقات میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں کے باہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے چلے جاتے ہیں. پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹرز بند کر دیتے ہیں. تو گویا وہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے آگے آیا ہے, کیونکہ فالسابقون السابقون, اور جو لوگ ہمیشہ پہلے آتے ہیں یا جلد آنے والے ہیں اور ہمیشہ ان کے حق میں یہ گواہی لکھی جائے کہ یہ سب سے پہلے آئے یا نمبر 2 پہ آئے یا نمبر 3 پہ, تو اس سب کے لکھوانے کا بھی ایک مقصد ہے اور اس کا نتیجہ قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. پھر اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا, بلکہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے, پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے, یعنی لکھتا نہیں, ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے. پھر اسی طرح اچھی بات کہتے وقت بھی رفاع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات ابھی کس نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کون ان کا ثواب پہلے لکھتا ہے. تو یہ ہے فرشتوں کے ذریعے نیک بندوں کے اعمال کی حفاظت کا سلسلہ. پھر اسی طرح بیمار کا اجر. جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں. یعنی جب تک بندہ بیمار رہتا ہے اس کے اعمال کا اجر برابر لکھا چلا جاتا ہے جن اعمال کی وہ پابندی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح فرشتے بیماری میں کی گئی گفتگو کو بھی لکھتے ہیں, اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں, اور ریکارڈنگ دراصل اس گفتگو کو محفوظ کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر اجر و ثواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں, عیادت کو آتے ہیں. اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے
تو وہ دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اسے شفا دوں گا تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عنایت کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یعنی وہ گفتگو جو تکلیف کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، لیکن اس پر بھی فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں. پھر اسی طرح کسی کے فوت ہو جانے کے بعد میت کے گھر والوں کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ اس پر اس کے مطابق جس قسم کی گفتگو ہے اس کو بدلہ دیا جا سکے. ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی. آپ نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. اسی دوران گھر کے کچھ لوگ رونے چیخنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے متعلق خیر ہی کی دعا مانگا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. یعنی اس وقت فرشتے بھی تمہارے اعمال پر گواہ ہیں، اور اگر انسان کے گھر والے اچھے کلمات کہتے ہیں، یعنی مرنے والے کے بارے میں یا خود اپنے بارے میں یا پیچھے رہنے والوں کے بارے میں کہ اس کی آل اولاد میں سے جو باقی رہ جائے اس کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش گمان کرتے ہیں، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لکھی جاتی ہیں اور ان کے مطابق اجر بھی دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ظالم نہیں بتاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آئندہ خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں رزق بھی دیا. صرف رزق نہیں، ہماری حفاظت بھی کی، کیونکہ حفاظت بھی ہماری ایک ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو ہم اس زمین پر ایک دن بھی شاید زندہ نہ رہ سکیں. زمین کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، اسی طرح سانپ بچھو وغیرہ کہ جو کہیں سے بھی انسان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اسی طرح آسمان سے اترنے والی آفات جن کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. مختلف طرح کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوزون لیئر سے، یہ تو ہمارے کہنے کی باتیں ہیں اور معلوم نہیں اس کے علاوہ کیا کچھ انتظامات اس نے کیے ہوئے ہیں کہ ان لیئرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اسباب کے بغیر بھی حفاظت فرما سکتا ہے. تو جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح طور پر اطاعت کرنے والے ہوں، اس کے شکر گزار ہوں، اور اپنے اندر بھی ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر اس عبادت میں جو احکامات ملے ہیں ہم کو، جن چیزوں کی فرما برداری اور پابندی لازم ہے، ان پر ہم عمل کرنے والے ہوں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جن کے جان و مال کے بدلے انہیں جنت دے رکھی ہے، یا جو جنت کے خریدار ہیں، ان کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وہ مومن جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کون ہے؟ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے،
اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باؤنڈریز مقرر کر رکھی ہیں، حلال و حرام کے جو چیزیں ان کو بتا رکھی ہیں کہ کہاں تک تم جا سکتے ہو اور کس سے آگے تم نہیں جا سکتے، ان سب چیزوں کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں. تو ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یعنی صرف عبادت کر لینا ہی کافی نہیں، صرف اچھے کام کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی ضروری ہے، گناہوں سے معافی بھی ضروری ہے، دوسروں کو نیک حکم دینا اور ان کو برائیوں سے بچنے کے لیے کہنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی وہ باتیں کیا تھی؟ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جن حدود کے بارے میں بتایا ہے، جو تم سے تقاضا کیا ہے، ان کی پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو، تو تم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں پاؤ گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، احکامات کی حفاظت کرو، تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی وہ ایسے مواقع پر جب تم سخت ضرورت محسوس کرو گے کہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی ہو، تمہیں پناہ دینے والا کوئی ہو، تو تم اسے اپنے قریب پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد تمہیں حاصل ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد نصیب ہو، الحفیظ ہماری حفاظت فرمائے ہر مشکل وقت میں، تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم اس کی توجہ حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے اس کی حدود کی حفاظت ضروری ہے. پھر اسی طرح حدود کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کی حفاظت میں سب سے پہلی حفاظت نماز کی حفاظت ہے، کہ انسان ان کو 5 وقت اپنے مقرر وقت کے اندر پڑھے اور پھر ان میں کمی بیشی نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص طور پر، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو تو وہ نماز کی حفاظت کرے. اور نماز کی حفاظت میں سب سے پہلے جو نماز کے آداب اور شرائط ہیں ان کی حفاظت، جیسے طہارت ہے تو طہارت کی حفاظت، کہ انسان اپنے وضو کی حفاظت کرے، وضو کرنے کا وقت ہو تو تمام اعضاء کو صحیح طور پر دھوئے، جس طریقے سے وضو کرنا سکھایا گیا اس طریقے کی پابندی کرے، اپنے من مانے طریقے نہ نکالے. پھر اسی طرح نماز کے لیے جو اور شرائط ہیں کہ لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، قبلہ کی طرف رخ کیا ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. تو یہ تمام چیزیں نمازوں کی حفاظت میں آتی ہیں. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اسی طرح ظہر سے پہلے کی سنتوں کی حفاظت، اس پر بھی بہت اجر ہے. بعض لوگ فرائض تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنتوں کی پابندی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت کی حفاظت کرے گا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. اسی طرح خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت. پھر باقی چیزوں میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. خاص طور پر خواتین کے لیے آتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. تو مومن عورتیں خصوصاً اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہوں. پھر اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہر ذمہ دار نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت، یعنی اگر یاد کر رکھا ہے تو اسے بھلائے نہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید کے کچھ حصوں کو اپنے دل میں محفوظ کرنے والا ہو انسان، کیونکہ وہ دل جس میں قرآن نہیں وہ دل ایک ویران دل کی طرح ہے. پھر اسی طرح یہ کہ
ان تمام اعمال کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ جن سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. مثلاً گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اگر انسان سلام کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی امان میں ہوتا ہے. پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اور پھر انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار اور مال کو، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے. جب کوئی سفر پر نکلے تو سفر پہ نکلنے والا پیچھے والوں کو اللہ کی حفاظت میں دے، باقی رہنے والوں کو، اور جو الوداع کہنے والے ہیں وہ جانے والے کو اللہ کی حفاظت میں دے. اسی طرح رات کو سوتے وقت ایسی دعائیں پڑھی جائیں جو مسنون ہیں، جن کے پڑھنے سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کو پڑھنا نہ بھولے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننے کے بعد انسان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کرے کہ جس سے انسان کی حفاظت ہوتی، جس میں صبح و شام کی دعائیں بھی ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار بھی ہیں، اور دیگر مواقع کی بھی دعائیں ہیں. پھر اس میں انسان کس کس چیز کے شر سے پناہ مانگے؟ ہر چیز کے شر سے، جس میں خود اس کا اپنا نفس، اپنے ذات، شیطان، دیگر انسان اور باقی مخلوقات ہیں. اور خصوصاً اپنے اچھے خاتمے کی دعا مانگے، بری موت سے حفاظت کے لیے دعا کرے، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا کرے، اپنے نفس کے شر سے بچنے کی حفاظت کی دعا کرے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرے، اور آخر میں انسان اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المقیت کے بارے میں بات کریں گے. المقیت کا لفظ قوت سے ہے. قوت کہتے ہیں روزی کو، رزق کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو رزق، روزی، توانائی عطا کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے رزق پیدا کیا. کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کو اس نے رزق فراہم نہ کیا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یہ سب کچھ واضح کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، انسان، حیوانات، کیڑے مکوڑے، سمندر کے اندر کی مخلوقات، پھر ان کی ضروریات مختلف بنائی اور پھر ان تمام ضروریات کو پورا کیا. پھر اسی طرح وہ مخلوق پیدا کی جو زمین پر بظاہر چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن خود اس نے اس کی تخلیق کا ذکر فرمایا. مثلا فرشتے تو ان کا رزق تسبیح میں رکھ دیا گیا. پھر اسی طرح جنات تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو بھی رزق عطا کیا. یعنی کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جو رزق سے محروم ہو. ہر ایک کو اس کی ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطریق احسن پوری کی. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے کھانے پینے کا رزق بلکہ اس کی دیگر ضروریات بھی پوری کی. دیگر ضروریات میں اہم ترین ضرورت انسان کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنے کے بھی بہترین انتظام کیے. کوئی مخلوق پہاڑوں میں رہ رہی ہے، کوئی جنگلوں میں ہے، کوئی درختوں میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، کوئی کسی اور جگہ پر. تو ہر ایک کا یہ انتظام بھی موجود ہے. پھر مرنے کے بعد اس کو کہاں کہاں سمانا ہے اس کا بھی انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے. اور فرمائی یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ صرف ہیپھیزرڈ طریقے سے پیدا نہیں ہو رہا بلکہ ہر چیز ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کو پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا مکمل ریکارڈ اپنی کتاب میں لکھوا دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا کی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا.
بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جن کو زیادہ ملا ہے شاید اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور جن کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دے کر آزمایا ہے اور بعض لوگوں کو نہ دے کر آزمایا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نافرمان بندوں کو بہت کچھ ملا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے فرما برداروں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی محال ہوتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے یہ بھی وہی بہتر جانتا ہے. لیکن قلیل غذا ہو یا کثیر ہو، سب کچھ دینے والا دراصل اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، یعنی یہ تقسیم اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے. پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے، جنہیں زیادہ دیا گیا ہے، کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں، کسی اور کو دینے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں یا جو ان کے کنٹرول میں ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ پھر وہ دوسروں کو اور شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو توحید میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رزق کا مالک اللہ ہی کو سمجھے اور پھر جواباً اسی کا شکر گزار ہو. اور جہاں تک رزق کی کمی بیشی کا تعلق ہے تو یہ فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، بعض اوقات ان کی ہجرت کی وجہ سے اور جنگ پر جنگ کی وجہ سے معاشی حالات مدینہ کے خصوصی طور پر بہت ہی دگرگوں تھے. ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جان اور مال اور بھوک کے ساتھ آزمایا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور و ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں چونکہ انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اس کا امتحان رزق میں کمی بیشی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے چہروں پر بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا خوش ہو جاؤ، پس ان قریب تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی ایک پر صبح و شام سرید کے پیالے پیش کیے جائیں گے، یعنی تمہیں رزق میں بہت وسعت مل جائے گی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے، یعنی وہ دن ہمارے لیے اچھے ہوں گے یا آج کے اچھے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ آج تم اس دن سے بہتر ہو، یعنی تمہاری ایمانی حالت، تمہاری اخلاقی حالت اور تمہاری قدر و قیمت آج زیادہ ہے، اگرچہ تمہارے پاس کھانے کو پورا رزق نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف انسان کی خوش قسمتی اس کے پاس زیادہ کھانے پینے کا سامان ہونے سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان بھی ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے. تقوی، توکل، انابت، خشیت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا دھیان ہونا، اس کے ذکر کی توفیق ہونا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کا رزق ہیں جو انسان کو ملتی ہیں. پھر اسی طرح دین کا علم، سمجھ بوجھ، اس میں غور و فکر اور اس میں تفقہ کے مواقع، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. پھر اللہ کے بندوں کے دلوں میں محبت کا ڈالا جانا، یہ محبت بھی ایک رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی نعمتوں میں شمار ہوتی، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کسی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم باقی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں اور بعض اوقات مایوس ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت تک چھوڑ بیٹھتے ہیں بعض لوگ پریشانیوں میں آ کر. تو انسان کو ہمیشہ جو ملا ہے اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے، اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں پر جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت اس سے روک دی یا اس کو عطا نہیں کی. پھر اسی طرح اولاد بھی انسان کے لیے ایک رزق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت مند دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار اولاد دے دیتا ہے. یہ سب کچھ بھی دراصل اس کی اپنی تقسیم ہے. اور پھر انسان، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے زمانے کو ان صحابہ کے لیے بہتر وقت بتایا.
تو جب کسی بھی چیز کی بھوک یا کسی بھی چیز کی کمی زندگی میں آئے تو انسان یہی سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک بہترین فیصلہ ہے اور مجھے خوشی سے قبول ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پناہ اجر لکھتے ہیں. بشر الصابرین، کہ خوشخبری دے دو ایسے صبر کرنے والوں کو. اور صحابہ کرام کے اوپر جو یہ مشکل حالات تھے اس کے بارے میں فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے، یعنی اتنی سخت آزمائش تھی ان پر. تو دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں، یعنی جو لوگ صحیح طور پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور ناسمجھ قسم کے تھے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف منہ پھیر کر فرماتے، اگر تم جان لو کہ اس فقر و فاقے پر اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر انعام و اکرام سے نوازیں گے تو تم اس سے بھی زیادہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے لگو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک چیز سے تمہیں محروم کیا اور تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کتنا ریوارڈ ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، تو تم اپنے اس حال پر راضی ہو جاؤ، بلکہ اس سے بھی بدتر حال پر راضی ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں اس امتحان کے لیے چنا. لیکن انسان اپنی کم علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے اس حقیقت کو پا نہیں سکتا اور عموماً پھر شکر گزار نہیں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے کہ صحابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے لوگ تھے. کنتم خیر امت، بہترین امت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو اس سعادت سے نوازا کہ انہیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی اور صحبت نصیب کی. ان کے جو رزق کی قلت تھی وہ انہیں پھر میٹر نہیں کرتی تھی، کیونکہ انہیں اس سے بہت بڑی چیز نصیب ہو گئی تھی جس کی انہیں قدر بھی تھی. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی نعمت ضرور دیتے نہیں. اگر ایک چیز میں کمی دیتے ہیں تو دوسری طرف زیادتی بھی کسی چیز کی ہوتی، لیکن بندے کا دھیان عموماً کمی کی طرف تو رہتا ہے، لیکن جو نعمت اس کو وافر مقدار میں ملی ہوتی اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. لیکن صحابہ کرام بہت عقل مند لوگ تھے، بہترین لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کمی پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا. عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں 1 سال مقیم رہا تو انہوں نے مجھ سے ایک دن فرمایا کہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس تھے تو ہم اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتے تھے کہ ہم کو کپڑے مہیا نہیں سوائے پٹی پرانی چادروں کے، اور ہم میں سے کسی پر ایک ایسے دن بھی آئے کہ وہ اس قدر بھی کھانا حاصل نہیں کر سکتا تھا جس سے اس کی پشت سیدھی رہ سکے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک پتھر لے کر اپنے بھوکے پیٹ پر باندھ لیتا، پھر اسے کپڑے سے کس لیتا تاکہ پشت تو سیدھی ہو جائے. یعنی اس قدر فاقے کی حالت میں بھی صحابہ کے منہ سے کبھی شکوہ نہیں سنا کیا. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس قلت کے برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی پر بہت اچھا وقت بھی دنیا میں دکھایا اور ان میں سے ایک ایک مختلف علاقوں کے گورنر بنے اور دنیا میں بھی ان پر نعمتیں عام ہو گئی. پھر ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جس میں سے صدقہ کرتے. لیکن آج ہم میں سے بہت سو کے پاس لاکھ لاکھ درہم و دینار موجود ہیں. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت سے نوازا. خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی آفر کی گئی کہ ان کے لیے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں تو انہوں نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. ان سارے حالات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی لگاتار 3 دن تک اپنے گھر والوں کو گندم کی روٹی سے سیر نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر ایک مثالی صبر ہے. تو جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المقیت کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا کیا اس کی کس قدر اقسام ہیں، انواع ہیں، ویرائٹی ہے، اور پھر بھی ہم شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیل نہیں ہوتی جو چڑھائی جائے. نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے پھل یعنی ماکولات حاصل ہوتے ہیں. نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی غذا کے طور پر پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں ذائقے کے لیے پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں شفا کے طور پر پیدا کی ہیں، اور پھر زمین کے مختلف حصوں میں انسانوں کی ضرورت موسم کی تبدیلیوں کے مطابق مختلف غذائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. ایک اور جگہ پر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر غور کرے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک قریبی تعلق پیدا ہو اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر جو کچھ بھی کھاتا ہے اس پر غور کرے. صرف کھانے پہ توجہ نہ ہو بلکہ غور و فکر بھی ساتھ ساتھ ہو. اور غور و فکر کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے کرے. فرمایا کہ وہ دیکھے کہ ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، یعنی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا، یعنی جس میں زمین کے اندر بیج تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیج کی بھی حفاظت کی، ورنہ زمین میں کتنے بے شمار قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ زہریلے اثرات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بیج کی بھی حفاظت کرتے، اس گٹلی کی جو کافی عرصے تک زمین کے اندر رہتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلتا ہے، تو اس کو اس کام کے لیے تیار کیا اور پھر پانی کا انتظام کیا. پھر عجب طرح سے زمین کو پھاڑا، یعنی وہ ایک بے جان سا بیج ہوتا ہے، اور بعض بیج تو آپ دیکھیں کہ کتنے ٹائنی ہوتے ہیں، کتنے کمزور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مٹی کی تہ سے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ غذائیں پیدا کی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. کچھ حصہ انسان کھاتا ہے اور جو اس کا بقیہ حصہ ہوتا ہے وہ حیوان کھا لیتے ہیں، کچھ واپس پھر زمین کی کھاد بن جاتا ہے، اور کچھ حصہ بیج کی شکل میں دوبارہ مزید فصل اگنے کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان جب کھائے تو اس سارے طریقہ کار پر بھی غور کرے کہ کتنے مرحلوں کے بعد یہ روزی اس کی پلیٹ میں پہنچی ہے جس کو وہ کھا رہا ہے. اور پھر کھاتے ہوئے اکثر لوگ تو اس میں سے نقص ہی نکالتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ جو کوئی لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ جس نے اس کو یہ کھلایا اور پلایا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. کس طرح انسان کی ضروریات کے لیے کہاں کہاں سے المقیت روزی فراہم کرتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے. سورۃ النحل میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے سامان بھی پیدا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے بھی، جس سے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. اور یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اللہ نے تو تمہیں حلال پاک طیب رزق عطا کیا اور تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے. تو گویا چونکہ ہمیں پھلوں میں اور غذاؤں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں چند غذاؤں کی طرف جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فوائد بھی بتائے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کون کون سی چیز انسان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا کہ ایسی فیکٹریاں لگائی جو چلتی پھرتی ہیں اور کتنی چھوٹی ہیں کہ ان کے اندر یہ ملک کی پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ کیا کھاتے ہیں اور پھر کیا چیز کہاں سے اتنی بہترین شکل میں نکلتی ہے. ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. یعنی جو خون اور فضلے کے جوار میں رہ کر بھی متاثر نہیں ہوتا، اور جب انسان تک پہنچتا ہے تو صاف ستھرا، خوشگوار، خوشبودار اور ایک بہترین شکل میں ہوتا ہے، حالانکہ اسی پیٹ کے اندر اور چیزیں بھی بن رہی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے. یعنی دودھ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا بھی کرتا ہے، ایک مکمل غذا ہے. پھر اسی طرح شہد انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی فیکٹری لگائی اور کس طرح ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے کتنی بڑی چیز کہ جس کو انسان اپنی فیکٹریوں میں بنانے سے عاجز ہیں وہ تیار کر کے دی کہ جس میں انسان کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور کی بیلوں میں اپنا گھر بنا، یعنی چھتا بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پہ چلتی رہ. یعنی جس درجے کی فلائٹ اس کے لیے رکھی گئی اس پر وہ اڑتی رہے اپنے کام کے لیے. ان مکھیوں کے پیٹوں سے، یہاں یاد رکھیے کہ مکھیوں کے بطون کا لفظ آیا ہے، جو ایک اور غور و فکر کی بات ہے کہ مکھی کتنی چھوٹی لیکن اس کے ایک سے زائد پیٹ ہیں. مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یعنی اس عام جانور جب کچھ کھاتے ہیں تو جو پیٹ میں جاتا ہے وہ سڑان کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے وہ جوس لیتی ہے مختلف پھلوں سے اور پھر اس کو کس طرح کنورٹ کر کے شہد کی شکل میں نکالتی ہے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور شہد کے فائدے کس کو نہیں معلوم کہ بہت سی امراض میں شفا کا کام کرتا ہے. پھر اسی طرح کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برنی کھجور کو بھی بہترین کھجور قرار دیا اور فرمایا خود اس میں کوئی بیماری نہیں اور وہ بیماری کو دور کرتی ہے. پھر اسی طرح سبزیاں پیدا کی، یعنی پھلوں کے علاوہ سبزیاں، اور سبزیوں میں مثلاً کدو. فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے اس پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا. کدو جو ہے غذا بھی ہے اور بیماریوں سے علاج بھی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے تو اس کے ایسڈز وغیرہ سے ان کی سکن بھی متاثر تھی اور وہ بیمار بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق ان کے لیے غذا پیدا کر دی. پھر اسی طرح
پھلوں میں سے خاص طور پر انار کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور انار کے بھی بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو، کیونکہ معدے کی بیماریوں کا علاج ہے. پھر اسی طرح سمندر میں انسان کے لیے غذائیں پیدا کر دی مچھلی کی شکل میں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تمہارے اختیار میں کر دی. یعنی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا ہیوج ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز گرے تو مل کے نہ دے، لیکن کس طرح اس نے اس میں سے تمہارے لیے غذائیں پیدا کر دی تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. اور اس میں بھی انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ مچھلی کے گوشت میں بلکہ اس کے تیل میں اور باقی چیزوں میں بھی. پھر اسی طرح تربوز اور ککڑی اور چکندر اور دیگر سبزیاں پیدا کی. مثلا چکندر اور جو کے بارے میں آتا ہے، ام منذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس وقت وہ بیماری سے اٹھے تھے، کمزور تھے. ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کچھ کھانے لگے. حضرت علی بھی ان سے کھانے لگے، تو آپ نے ان سے فرمایا رک جاؤ، تم ابھی کمزور ہو. چنانچہ وہ کھجور کھانے سے رکے رہے. ام منذر کہتی ہے کہ میں نے جو اور چکندر پکائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، تو آپ نے فرمایا اے علی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے مفید ہے. پھر اسی طرح زمزم کا پانی، اس میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور کس کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پانی کو زمین سے نکالا ہے کہ جو بذات خود ایک معجزہ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف جسم کی ضروریات نہیں پوری کی بلکہ انسان کے لیے روحانی غذا بھی مہیا کی، اس کی عقل کی غذا کا بھی اہتمام کیا، اور پھر دلوں کو معرفت نصیب کی، ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کو دل میں محبوب بھی کر دیا. سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ ہدایت والے ہیں. یعنی ہدایت پر کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے. پھر اسی طرح انسان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا، قرآن مجید، جس میں انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا بھی ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی قرآن مجید خاص طور پر انسان کے دل کی خوشی اور دل کی راحت کا باعث ہے، اور دلوں کے اندر جتنے بھی ہم، غم، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں ان کا علاج ہے اس میں. سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. پھر ذکر کو روح کی غذا بنایا اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنایا. ارشاد باری تعالی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. یعنی دلوں کو اچھا کھانا خوش نہیں کر سکتا، اچھا لباس خوش نہیں کر سکتا، صرف اچھے مناظر ان کے لیے راحت کا سبب نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو ذکر کی غذا نہ دی جائے. کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک غذا ہے، ہر جسم کے ہر حصے کی اپنی ایک ضرورت ہے، اور دل کی ضرورت اللہ کا ذکر ہے. دل کی حالتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا لیکن انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے. یہ دراصل ایک الارم ہوتا ہے کہ اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، تم غافل ہو گئے ہو. لیکن انسان بعض اوقات سمجھتا نہیں کہ اس کی یہ کیفیت کس وجہ سے ہوئی.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. ہماری بعض ضروریات ہوتی ہیں جو ویسے پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خاص ذکر نہ کریں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو دل کی یہ کیفیت ہمیں یاد دہانی کراتی ہے. تو ایسے میں فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا چاہیے. اس میں تسبیحات بھی ہیں، استغفارات بھی ہیں، تعوذات بھی ہیں، درود شریف بھی ہے، آیت کریمہ بھی ہے. کوئی بھی ذکر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شروع کر سکتا ہے. اور پھر نماز میں روحانی سکون ہے. سالم بن ابو جاد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے انداز پر عیب لگایا، اچھا نہیں سمجھا. تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی اگر دل میں بے چینی ہے یا پریشانی ہے تو نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف لپکتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ساتھ ہمیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اب بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، ان کے فائدے جان لیتا ہے، اور ہر طرف اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی رزق کے سامان ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں، تو پھر انسان کے اندر ایک خاص قسم کا اخلاق پیدا ہونا چاہیے. اس نام کو اس کی زندگی میں اثر آتے ہی اس کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ ہر علم اگر انسان کے اندر تبدیلی لائے تو وہی اس کے لیے مبارک علم ہے، ورنہ اس کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان رزق کے معاملے میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اور اس معاملے میں اگر کچھ تاخیر ہو رہی ہو تو بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے. پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ اسے اللہ رزق دے رہا ہے تو وہ اس کے بندوں پر بھی خرچ کرے اور اس کے بندوں کو اپنے رزق میں شریک کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ مال و دولت ہے، کھانا پینا ہے، یا علم ہے، یا باقی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. وہ ان کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا بلکہ وہ تقسیم کرتا ہے، شیئرنگ کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان اعتدال برتے، نہ تو ضرورت سے کم کھائے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، بقدر ضرورت کھاؤ، اور پھر دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو. پھر یہ ہے کہ کھانوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا بہت سا وقت اگر ایسی خوراک کی تیاری میں لگ جائے کہ جو اس کی عبادات کو متاثر کر دے یا اس کی زندگی کے باقی فرائض میں رکاوٹ بن جائے تو یہ کچھ پسندیدہ امور نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی معاملے میں اسراف کو پسند نہیں کرتا. انہ لا يحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع نہ کرے، اپنے گھر والوں کا اگر وہ ذمہ دار ہے، جیسے ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کے نان نفقہ کی، تو اس کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے اور ان کو ذلت سے بچائے اور خوش دلی سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. کیونکہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اپنے اہل و عیال کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کو کھلانا بھی یعنی ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو جب کبھی روزی کے معاملے میں پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا مقیت، اے سب کو روزی دینے والے، تو میری روزی کا بھی بندوبست فرما اور حلال سے عطا فرما. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے روزی کی دعا کی تھی. انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس
ایک ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں اگتا یہاں، اور میری اولاد یہاں ہے، میری بیوی یہاں ہے. اور کیوں لا بسایا ہے؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز قائم کریں عبادت کے لیے، توحید کی غرض سے. اے ہمارے رب، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی محبت کا رزق بھی عطا کر دے ان کو، اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، یعنی بہترین رزق، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ پھل ہے. تو اس کی دعا مانگی، توقع ہے کہ وہ شکر گزار رہیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھانا جو ہے اگر اعتدال کے ساتھ اور حلال طریقوں سے کھایا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ دعا مانگی تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر گئے تو واپسی پر جب دوبارہ انہیں وزٹ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے خصوصاً اپنے بیٹے کے لیے پانی اور گوشت کی دعا کی. اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت ڈال دے. پھر اسی طرح بہترین اور برکت والے رزق کی دعا کرنی چاہیے. اور پھلوں میں برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مد پیمانے میں تولنے، ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا فرما. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ان دعاؤں کی طرح اور ان سے دگنی دعا کرتا ہوں جو کہ تجھ سے انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی. پھر آپ چھوٹے بچے کو بلا کر اسے یہ پھل دے دیا کرتے تھے، یعنی جب پھل دیکھتے تھے نیا اترتا تھا تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی اور بندہ کھانا کھلائے تو اس کے لیے بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے. پھر خود کھانے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر، اس سے بہتر عطا کر. پھر ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق عطا کرے اور ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.